نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال تقبلني ولا ترد السؤال اغثنی سیدی انظر بحالی۔ رب العالمین کا بے حد کرم ہے اور اسی کا احسان ہے جس نے نور والے لمحات میں، مبارک گھڑیوں میں، مبارک شب میں، مبارک مہینے میں اور مبارک محفل میں ہمیں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں کہ رب العالمین ان مبارک نسبتوں کے طفیل ہمیں بھی دونوں جہاں میں سعادت مند بنا دے۔ آج میرے پیارے بھائیوں، مختصر سے وقت میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سعادت پانے کی رب العالمین سے دعا اور التجا کرتے ہیں کہ پروردگار تو اپنے کرم سے، اپنے احسان سے آج کی اس عظمت والی رات کے طفیل ہمیں آخرت کی تجارت کرنے والا، آخرت کا تاجر، آخرت کا سودا کرنے والا، آخرت کے بارے میں غور کرنے والا ایسا تاجر بنا دے جو آخرت کے بارے میں سوچ کرتا ہو، اور زندگی ہماری اتنی روشن اور منور ہو جائے کہ جس کی بنا پر اے کریم پروردگار وہ کرم نوازیوں اور انوار اور تجلیات کی بارش کا نزول ہمارے سینوں پر ہو جائے کہ ہم آخرت کے تاجر ہو جائیں، آخرت کی تجارت ہمارا پیشہ بن جائے۔ اس دور میں میرے پیارے بھائیوں، ہم جب نظر اٹھاتے ہیں تو اس دور میں آپ دیکھیے ہر ایک شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ ایک ایسا دور ہے کہ اگر اسے سگنل پر چند سیکنڈ کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو اسے بھی برداشت نہیں ہے، وہ کہتا ہے سگنل جلدی سے میں کراس کرتے ہوئے آگے گزر جاؤں۔ یعنی یہ دور ہی کمپٹیشن کا دور ہے۔ اس دور میں ہر ایک شخص ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں مصروف ہے۔ ہر شخص دیکھتا ہے کہ میرے پڑوس میں کیا کر رہا ہے، اب اس نے مکان تیار کیا ہے تو میں بھی اچھا مکان بنا لوں، اس کے پاس اگر اچھی گاڑی ماڈل کی ہے تو میں بھی رکھ لوں۔ یعنی ہم جہاں دنیا میں غور اور فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، نظر اٹھاتے ہیں، تو ہر ایک شخص دوسرے سے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنے کی خواہش میں لگا ہوا ہے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ یہ دور اگر ہے تو دیکھا دیکھی کا دور ہے، اور ایک مسلمان کو کس کی طرف دیکھنا چاہیے؟ ایک مسلمان کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ مسلمان کو اگر دیکھنا ہے اور اگر اس کی نظر اٹھ جائے تو مسلمان کی جو نظر اٹھنی چاہیے اور مسلمان کو جو دیکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے تو ایک ایسا روشن اور مبارک کلام دیا ہے، وہ عظمتوں والا کلام دیا ہے۔ مسلمان کو نظر کرنی چاہیے تو قرآن میں کرنی چاہیے، مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے تو قرآن میں دیکھنا چاہیے، مسلمانوں کو اگر منزل تلاش کرنی چاہیے تو اللہ کے کلام میں تلاش کرنی چاہیے۔ آئیے اللہ کا کلام بھی یہی فرما رہا ہے کہ دوڑنا ہے، سبقت لے جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، دوسرے سے اپنے آپ کو مقدم کرنا ہے، لیکن کن معاملات میں؟ آئیے اللہ تبارک و تعالی کا کلام کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ارشاد فرماتا ہے، سارعوا الى مغفرۃ من ربکم
وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام نے بھی دوڑنے کے لیے کہا، سبقت لے جانے کے لیے کہا۔ گویا اللہ کا کلام تو اپنے ماننے والوں کو یہ درس دے رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہاری زندگی ہی کمپٹیشن کی زندگی ہو، تمہاری زندگی میں تم ایک دوسرے سے سبقت اور ایک دوسرے سے برتری کی کوشش کرو کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ دوڑنا تو ہے لیکن کس کی طرف دوڑنا ہے؟ فرمایا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں یہاں جو فرمایا ہے کہ اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑو، اس سے پہلے لفظ اعمال ہے، یعنی ایسے اعمال کی طرف دوڑو، ایسے اعمال کی جستجو میں لگ جاؤ، ایسے اعمال کی کمپٹیشن میں لگ جاؤ، ایسے اعمال کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایسے نیک اعمال اختیار کر لو کہ جب تم ان نیک اعمال کو اختیار کر لو گے، ایسے اعمال جو تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کی ضمانت ہو جائیں، اور تم ایسے اعمال کے لیے دوڑو، محنت کرو، سبقت لے جاؤ، آپس میں مقابلہ کرو۔ کس لیے؟ الی اعمال مغفرۃ من ربکم، اعمال یہاں محذوف ہے، ایسے اعمال کی طرف کہ وہ اعمال تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ وہ نیک اعمال اختیار کر لو کہ ان نیک اعمال کی بنا پر اب تمہاری مغفرت ہو جائے، رب تبارک و تعالی کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ معلوم یہ چلا کہ آج تک اگر ہم یہ سمجھتے رہے کہ دنیا کی دیکھا دیکھی میں، دنیا کی تگ و دو میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اگر میں اس بھاگ دوڑ میں ہی لگا رہوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ بھاگ دوڑ اور محنت کرنی ہے تو ایسے اعمال کی طرف محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ وہ اعمال اختیار کر لو کہ جن کی بنا پر تمہارا رب تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اور فرمایا وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسے اعمال کی طرف جستجو کرو، ایسے اعمال کی طرف جو تمہارے رب سے تمہیں بخشوا دیں اور پھر تمہیں کہاں پہنچا دیں۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت کی طرف کہ جس کا عرض جو ہے، چوڑان جو ہے، وہ اتنی وسیع اور عریض جنت ہے کہ جس میں آسمان اور زمین سما جائیں گے۔ اتنی وسیع اور عریض زمین جنت ہے جس میں آسمان اور زمین سما جائیں گے، اس کے لیے تم کوشش کرو۔ اللہ کا کلام اپنے ماننے والوں کو کس حسین انداز میں نیکی کی طرف ابھارتا ہے کہ اے لوگو، پریشان ہوتے ہو کہ آج ہمارے پاس جو ہے اگر رہنے کے لیے فلیٹ ہے تو بہت بڑا مکان اور بنگلہ نہیں ہے، اس جستجو میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چھوٹا مکان بھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے بندے، دنیا میں آ کر جنت کے محل تیار کرنے کی فکر اپنے اندر بیدار کر لو۔ وہ جنت کے محل اتنے وسیع اور عریض ہیں جن کے اندر آسمان اور زمین سما جائیں گے۔ ایسی جنت کی طرف تقویٰ کرو۔ اور یہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ اس جنت کا الاٹمنٹ کس میں ہوگا؟ اس کا حقدار کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی کسے عطا کرے گا؟ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ جنت تیار ہو چکی ہے، وسیع اور عزیز ہے، اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان جس کے بارے میں سوچ اور بچار بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن فرمایا یہ متقی اور پرہیزگار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی اور پرہیزگار کون ہیں؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اور فرمایا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة۔ متقی اور پرہیزگار وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے پر ضبط کرتے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، نمازیں ادا کرنے والے ہیں، بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں۔ مفسرین نے بہت سے اقوال تحریر کیے کہ متقی اور پرہیزگار کون ہیں۔
جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار وہ ہیں جو نیکیوں سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، نیکیوں کے حریص ہیں، نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو برائی سے دور کیے ہوئے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اپنے سینے کو روشن کیے ہوئے ہیں، گناہوں سے دور ہیں، نیکیاں اپنا رہے ہیں۔ اور آج کی یہ رات ایک ایسے ہی آخرت کے بہت بڑے تاجر ہیں، صحابہ علیہم رضوان میں ممتاز حیثیت کے مالک ہیں، جن کی زندگی، جن کا کردار، جن کے صبح اور شام اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ وہ آخرت کے ایسے تاجر ہیں، آخرت کی انہوں نے ایسی تجارت کی ہے اور ایسی روشن مثال قائم کی ہے کہ اگر ان کے دامن سے کوئی وابستہ ہو کر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے سوچے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو روشن اور منور کر دے گا۔ تو میری مراد آج کی یہ رات آخرت کے بہت بڑے تاجر، آخرت سے بے انتہا محبت کرنے والے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نظر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 برس یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو طالب سے آپ کو لے لیا بچپن ہی میں۔ قریش میں جب قحط سالی ہوئی تو آپ کے والد پر بوجھ نہ پڑے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھیں کھلی ہیں، ابھی آپ کا بچپنا ہے اور صبح اور شام رسول اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص تربیت میں ہیں، اور روایت میں آیا کہ آپ نے بچپن ہی میں دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ اللہ تعالی کی عبادت کر رہی ہیں۔ پوچھا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پیغام سنا، ابھی ایک ہی دن ہوا ہے اس کے بعد، اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیے میرے پیارے بھائی، تربیت رسول اللہ کی ہے، نگاہ محبوب خدا کی ہے، تو اس کا اثر کیا ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو یہ کہہ دیا گیا، حکم دے دیا گیا کہ اب آپ کو مکہ پاک سے ہجرت کرنی ہے، تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھیں، لوگوں کی امانتیں، اور دشمنوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ نعوذ باللہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آرام فرما رہے ہوں تو اسی حالت میں آپ کو شہید کر دیا جائے، اور یہاں اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ اللہ کی راہ میں مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے ارادے سے نکلتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانتیں ہیں، تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے منتخب کیا؟ وہ کون سی ایسی ذات تھی جسے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب فرما لیا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک پر وہ آرام فرما ہوں گے، اور دشمن یہ طے کر چکے ہیں کہ جب آپ آرام فرما ہوں گے اس وقت آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو کون سی ایسی ہستی تھی جس کا توکل اللہ کی ذات پر اتنا کامل تھا؟ کون سی ایسی ہستی تھی جسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر یقین کامل تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تم یہاں آرام کرو اور 3 دن تک یہاں رہو، اس کے بعد تم آ کر مجھ سے مل لینا۔ حضرت علی
علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کتنا پختہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب مجھے فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے آ کر پھر مل لینا تو آج کی رات میرا کچھ نہیں ہوگا. اور راوی یہ بیان کرتے ہیں اور کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سچے عاشق اس رات رسول اللہ کے بستر پر لیٹے تو حضرت علی فرماتے ہیں اس رات میں بڑے آرام کی نیند سو گیا تھا. اس رات کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر آرام کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ علی تم امانتیں واپس لوٹا کر آ جانا. میرے پیارے بھائیوں ذرا سوچئے تو صحیح ہم نے کون سا دین قبول کیا ہے جس میں امانت کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ کسی کی امانت واپس لوٹانی ہے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا اس وقت ساری امانتیں مسلمانوں کی تھی؟ نہیں، وہ تو ایسے بھی تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت بظاہر دشمن تھے، ان کی امانتیں بھی تھیں. لیکن دین اسلام کیا پیغام دیتا ہے، یہ دین کیا درس دیتا ہے، یہ دین کیا سکھاتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی امانت اسے لوٹا دو. اور آج معاشرے پر نگاہ دوڑائیے کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. امانتیں واپس ہو جائیں، اللہ اکبر، یہ تو دور دور تک تصور نہیں ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ انسان جس کے یہاں کام کرتا ہے اس کی چوری کر رہا ہوتا ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپس میں مس کمٹمنٹ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کسی کو پریشان کر دینا، کسی سے جھوٹ بول دینا، کسی کو دھوکہ دے دینا، کسی کو جھوٹ بول کر اپنے معمولی سے فائدے کی خاطر کسی کا بہت بڑا نقصان کر دینا، آج اس کی پرواہ نہیں. اور حاجی صاحب چلے حج کرنے کے لیے، ہر رمضان گزار رہے ہیں مدینے پاک میں اور افطاری کر رہے ہیں گنبد خضرا کے سائے میں. اور معاملہ یہ ہے یہاں حقوق العباد کا معاملہ ہے، لوگوں کا لین دین ہے، تو کہتے ہیں ابھی جو ہے عبادت کے ایام ہیں پھر آ کر دیکھ لیں گے. اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ درس دیتا ہے کہ کسی کا مال دبا کر اگر کوئی چلے عمرہ کرنے کے لیے اور مدینے پاک کی حاضری کے لیے، اسلام یہ درس نہیں دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو اگر ہم نے سمجھا ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی کہ مسلمان آج ذلیل و خوار ہو گئے. ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے. مسلمان اور عیسائی کا معاملہ تھا، عجیب و غریب واقعہ ہے، بس کیا میں عرض کروں، نعوذ باللہ من ذالک. اس عیسائی نے مسلمانوں کے پیسے لے لیے تو مسلمان نے جا کر عیسائیوں کے بڑے سے شکایت کی تو اس بڑے نے ایک رکا لکھا اور کہا جا کر تم اسے دے دو. اس نے جا کر جب یہ دیا تو اس نے فوراً وہ رقم واپس لوٹا دی. کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا تمہیں اس سے کیا، بس میں نے تمہاری رقم واپس دے دی جو میں نے تم سے لی تھی، اور میں جو دھوکا کرنا چاہتا تھا اب میں اس ارادے سے باز آ گیا ہوں. اس نے کہا آخر پتا تو چلے کیا ہوا. اس نے کہا نعوذ باللہ، ہمارے بڑے نے یہ لکھ کر دیا کہ تم جو دھوکا دے رہے ہو، کسی کے پیسے کھا رہے ہو، نعوذ باللہ کہیں مسلمان تو نہیں ہو گئے ہو. آج کیا ہوتا ہے، داڑھی رکھ لی ہے، بظاہر سفید لباس میں لہرا رہے ہیں، پریشان حال ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پیسے دبا لیے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں. یہ معاملات نہیں ہمارے معاشرے میں. عیسائی یہودی یہ بھی ایسے نہیں ہیں، یہ بھی بڑے چور قسم کے ہیں، اور کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹی چیزوں کے لیے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. لیکن ہم نے تو اپنی حالت پہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کی ایسی حالت کیوں ہو گئی. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو ایک رات حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا
کہ کل جو ہے یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جسے اللہ تبارک و تعالی محبوب فرمائے گا، محبوبیت کا درجہ دے گا، اور کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا جس کی بنا پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے گی۔ صحابہ علیہم رضوان کے احوال میں آتا ہے احادیث طیبہ میں کہ صحابہ علیہم رضوان نے یہ رات بڑی بے قراری سے گزاری ہے، بڑی انتظار میں گزاری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ کسے ملتا ہے۔ بڑی بے قراری میں یہ رات گزاری ہے۔ آخرت کا تاجر بھی اپنے آخرت کے سودے جب کرتا ہے، آخرت کی منزلیں جب طے کرتا ہے، تو وہ بھی بڑا بے قرار رہتا ہے اور سوچ میں پڑا رہتا ہے کہ میری زندگی کے ایسے لمحات آ جائیں کہ میں آخرت کے ایسے سودے کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں اس انداز میں کامیاب ہو جاؤں کہ میں اپنی زندگی میں ثواب جاریہ کے ڈھیر لگا دوں۔ آخرت کے تاجر بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں جنہیں آخرت سے محبت ہو جائے، جو مسلمانوں سے ہمدرد ہو جائیں، جو مسلمانوں کے ایمان کے فکر مند ہو جائیں، جنہیں یہ جذبہ مل جائے۔ صحابہ علیہم رضوان کی زندگی یہی بتاتی ہے، صحابہ علیہم رضوان کی پاکیزہ زندگی یہی درس دیتی ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے نیک معاملات میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح لکھ دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آیا صحابہ علیہم رضوان بے قرار ہیں، کل یہ مرتبہ اور مقام کس کو ملتا ہے، کل یہ منزل کون طے کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آخرت کے درجے کے لیے بے قرار رہنا، آخرت کے درجے کی جستجو کرنا، یہ صحابہ علیہم رضوان کی سنت ہے، اور آخرت کے درجات کے لیے کسی کو ابھارنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جب دوسرا دن آیا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا این علی، فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں فبصق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگائے، فبرع، تو آپ کے لعاب مبارک کی یہ برکت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیف اسی وقت ختم ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے پھر فتح مسلمانوں کو نصیب ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی یاد میں آج ہم یہاں پر جمع ہیں، جن کے ایصال ثواب کی نسبت کی آج شامل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص مرتبہ اور مقام دیا گیا ہے، ایک خاص مرتبہ اور مقام جس کا ذکر ہر جمعۃ المبارک میں خطبے کے دوران ہم سنتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ علیہم رضوان آپس میں بھائی چارہ قائم کر دیا، ایک کا دوسرے کو بھائی بنا دیا۔ جب یہ سلسلہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ روتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ہر ایک کے دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر دیا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اس وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا۔ اس طرح آپ صحابہ علیہم رضوان میں ممتاز حیثیت کے مالک ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ جرت اور بہادری دی تھی۔ اب ان
ان کی جرت اور بہادری کے واقعات تو کئی ہیں، میں صرف ایک یا دو باتیں عرض کرتا ہوں، لیکن ان واقعات کو سننے سے پہلے ہو سکے تو دل ہی دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ یا اللہ، جن کی شہادت کی آج رات ہے، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مرتبہ اور مقام دیا کہ اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے منتخب کیا، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مرتبہ اور مقام دیا کہ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اب ان کی جب شجاعت، بہادری کے جب میں واقعات سنتا ہوں تو اے اللہ تو مجھ پر یہ کرم کر دے کہ وہ ہستی پاک جو اپنی جان کا نذرانہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر ہر وقت نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، تو اے کریم مالک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے تو مجھے یہ نعمت، تو مجھے یہ توفیق، تو مجھ پر یہ انعام کر دے کہ اے اللہ جب میں حضرت علی کا تذکرہ سنوں تو میں بھی آخرت کا ایسا تاجر بن جاؤں، آخرت کی تجارت میں اپنے آپ کو ایسے پیش کر دوں کہ میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے آپ کو اس طور پر پیش کر دوں کہ اے مالک حضرت علی کی عظمتوں کے صدقے تو میرے سینے کو بھی روشن کر دے اور میرے گھر والوں کو بھی روشن کر دے اور میرے گھرانے کو تو جنتی گھرانہ بنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مرتبہ اور مقام ملا، اللہ اکبر، ایسا مرتبہ اور مقام، ایسی جرت اور بہادری کہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کون سا ایسا معاملہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی تعریف جبریل امین کر رہے ہیں؟ جنگ احد کے موقع میں جب یہ خبر پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش شروع کر دی، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا رہا، میں نے دیکھا جہاں شہداء ہے وہاں بھی نہیں پایا، میں نے دیکھا جہاں لوگ زندہ ہیں وہاں پر بھی مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آ رہے۔ تو حضرت علی یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو آسمان کی طرف بلند کر لیا ہے، تو میری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ یہ عاشق رسول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ سینے میں کیسے روشن ہے۔ کہتے ہیں جب معاملہ یہ ہے کہ میرے محبوب کا ہی مجھے دیدار نہیں ہو رہا تو میری زندگی کیا ہے؟ کہتے ہیں پھر میں نے تلوار لے کر دشمنوں کی صف کے اندر گھس گیا اور میں دشمنوں کو کاٹتا چلا گیا، یہاں تک میں صف چیرتے کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کا دیدار کر لیا اور اللہ کے محبوب دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں، میں نے سب کو دور کر دیا۔ حضور فرماتے تھے علی ان کا مقابلہ کرو، علی انہیں دور کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں مقابلہ کرتا رہتا، دشمنوں کی گردنیں اڑاتا رہتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جبریل امین کا نزول ہو گیا، اور جبریل امین یہ تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت اور بہادری کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ تو جبریل امین فرماتے ہیں میں آپ دونوں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ جبریل امین کا نزول ہوتا ہے اور ان کی جرت اور بہادری کی تعریف کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سوچنے تو صحیح، بیان کرنا بہت آسان ہے، چاروں طرف دشمن ہوں اور دشمنوں کی صف میں اپنے آپ کو پیش کر دینا، آج ان کی نسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایثار ثواب کرنے کے لیے کروڑ ہو درود و سلام کی محفل ہے، تو یہ محفل کی نور کی محفل سے اٹھنے کے بعد جب محفل سے ہم جا رہے ہوں تو ہمارے دل سینے روشن اور منور ہو چکے ہوں، اس طرح چھما چھم ہمارے سینوں پر نور برس رہا ہو
کہ جتنے غلط فاسد خیالات ہیں وہ تمام خیالات کو اپنے ذہنوں سے دور کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کا چراغ اپنے سینے میں لے کر اس طرح اٹھنا ہے، اس طرح اٹھنا ہے کہ وہ وقت ہو کہ پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص نظر فرما رہے ہوں کہ ایسی محفل ہے جہاں کروڑوں درود و سلام کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، تو درود والے آقا کی عظمت کا چراغ بھی سینے میں روشن کیا جا رہا ہے۔ جہاں درود و سلام پڑھایا جا رہا ہے تو وہاں درود و سلام والے آقا کے نام پر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ جہاں درود و سلام کی صدائیں بلند ہو تو وہاں دل اتنا پاکیزہ ہو چکا ہو کہ پھر جو سرکار کی پسند ہو، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو منتخب کیا ہو، ان کا امتی اس چیز کو اپنے سینے سے لگا کر پھر اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہو تو یہ نور اس کے گھر میں بھی داخل ہو جائے اور آج کی یہ محفل اس کے لیے زندگی کی یادگار محفل ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ ایک موقع پر عمر ایک شخص ہے جو دشمنوں میں مشہور تھا، عمر بن عبد ود، جو دشمنوں میں مشہور کیا تھا کہ ایک آدمی ہو کر 1000 کے برابر کہلاتا تھا۔ اتنا پہلوان تھا، اتنا طاقتور تھا ایک، لیکن مشہور تھا یہ 1000 کے برابر ہے۔ ایک موقع پر اس نے پکار کر کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں جو آئے مجھ سے مقابلہ کرے؟ صحابہ علیہم رضوان موجود ہیں، وہ پکار رہا ہے جو 1000 کے برابر اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ امر ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ دوسری بار اس نے کہا اے مسلمانوں، بڑی باتیں کرتے ہو، کہتے ہو سیدھے ہم شہادت کے بعد جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت ایسی ہے نا کوئی جنت کا طلبگار، بڑی باتیں کرتے ہو، آؤ مقابلے کے لیے۔ بڑا ناز تھا اسے اپنی طاقت پر، اس نے پھر للکارا، جوش علی المرتضی، اس کی کیا ہی کہنا ہے۔ پھر حضرت علی کھڑے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری بار اس نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے، مسلمانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب تیسری بار پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بس مجھے اجازت ہی چاہیے، اجازت کے طلبگار ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب خدا نے اجازت دے دی۔ حضرت علی جب مقابلے میں آئے تو اس نے دیکھا، کہا تم کون ہو؟ کوئی بڑی عمر کا نہیں ہے، تمہارے سے بڑی عمر کا ہو، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں تم جیسے چھوٹے کا خون کر دوں، تمہیں قتل کر دوں۔ کہا تم تو یہ پسند نہیں کرتے، میں بے حد پسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ جب حضرت علی کا یہ جواب سنا تو وہ بڑا غصے میں آیا، اور غصے میں آ کر جو اس نے ایک وار کیا، اتنا سخت وار تھا کہ آپ اس وار کی بنا پر زخمی ہو گئے، لیکن جیسے ہی آپ سنبھلتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ نے ایک حملہ کیا، اس حملے میں اللہ نے وہ طاقت رکھی کہ اس حملے کی بنا پر وہ وہیں پر زیر ہو گیا۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں آتا ہے، یہ سنا کہ نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کو فتح عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ نعرے غوثیہ۔ اب میرے پیارے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات تو بہت سے ہیں، صرف 2 باتیں عرض کر کے پھر آج کی رات جو حضرت علی کی نسبت سے نور نور اور نور لے کر ہر ایک نے اٹھنا ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ صرف 2 باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ایک تو وہ بات کہ آپ کی شہادت، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا عنوان ہے کہ آخرت کا تاجر، آخرت کا سوداگر، نیکیوں کا حریص، نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنے والا، اس میں حضرت علی کا کیا کردار ہے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا، اور پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جائیں گے. انہیں شہید کیسا شخص کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں دی تھی، دانائی، فہم، قرآن کا علم دیا تھا. اس کے بھی کئی واقعات ہیں. بلکہ صحابہ علیہم رضوان جو ہے کسی معاملے میں پریشان ہو جاتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما ہوتے، وہ مطمئن ہو جاتے. جبھی تو ایک موقع پر حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ لولا علی لہلک عمر. آپ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ایک فیصلے میں حضرت علی نے اتنا پیارا جواب دیا تھا، اس بنا پر آپ نے یہ کہا تھا. تو وہ علم و عرفان کا ایک منبع اور مرکز، وہ نور چشمہ ہدایت، اللہ تبارک و تعالی کا فضل جس پر تھا، اتنی بڑی مقدس ہستی، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ آپ شہادت کا جام پیئیں گے، لیکن آپ کو شہید کون کرے گا؟ اس کے بارے میں بھی اللہ کے محبوب نے بتا دیا. اللہ کے محبوب تو غیب کا علم بتاتے ہی ہیں. یہ بھی بتا دیتے ہیں کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس پر فتح نصیب ہوگی. بدر کے موقع پر بخاری شریف میں ہے، یہ بھی بتا دیتے ہیں نشان لگا کر اس مقام پر اس کی لاش گری ہوئی ہوگی. میرے آقا تو قیامت تک کے احوال بتا دیتے ہیں. جبھی تو اعلی حضرت نے کیا پیارا کلام اور کیا ہی عمدہ بات کہی ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا. وہ کون شخص تھا؟ وہ ایسا شخص تھا جو قرآن پڑھتا تھا. نام بھی اس کا کتنا، نام بطور نام کے پیارا، عبد الرحمن. اللہ اکبر. قرآن کی تلاوت کثرت سے وہ قوم کرتی تھی، جس کے بارے میں ابن عباس یہ فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ لم ارا قط، کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے عبادت گزار دیکھے ہی نہیں ہیں. جباہہم قرحۃ من السجود، جن کی پیشانیاں سجدہ کر 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 کے زخمی ہو گئی ہیں. ابن عباس کے الفاظ سنا رہا ہوں. کہتے ہیں ایسی میں نے قوم عبادت گزار دیکھی نہیں. جس حجرے سے گزرتا تھا قرآن 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 کی آواز آتی تھی. جبھی تو یہ کہا گیا ہے کہ قرآن نور، ہدایت ہے، روشنی ہے، منزل کا پتہ دیتا ہے، منزل طے کروا دیتا ہے، قبر روشن کروا دیتا ہے. لیکن فرمایا یضل بہ کثیرا. قرآن فرماتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر لوگ قرآن قرآن تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گمراہی ان کا مقدر بن جاتی ہے. قرآن نے فرما دیا، حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به قوما آخرین، کہ قرآن کے ذریعے جہاں اللہ تعالی قوموں کو عروج دیتا ہے، وہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بظاہر قرآن کا نام لیتے ہیں لیکن گمراہی کی وادیوں میں گر جاتے ہیں. تو ہر ایک قرآن قرآن کہنے والے کے پیچھے مت دوڑیے گا. ہر ایک مسجد کا اونچا مینار نظر آئے تو وہاں نہیں چلے جائیے گا. اگر قرآن اور حدیث سے نور پایا ہے، کچھ اللہ تعالی کرم کر دے سب پر، اللہ تعالی سب پر کرم کر دے. کچھ اگر بات سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے، تو بڑی اہم بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہر ایک نام لینے والے کے پیچھے مت چلیے گا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ قوم جو ہر وقت قرآن کی ہی تلاوت کرتی تھی، لیکن بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے مرتبہ اور مقام دیا، اور بڑا پیارا آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو جائے، تو آپ نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری جو کہتے ہیں ان کا حکم مان لو. تو وہ قوم ایسی قوم تھی جس نے کہا تھا کہ ہم کسی انسان کا حکم مانیں، ہم تو اللہ کا حکم مانتے ہیں. یہ تو حضرت علی شرک کی دعوت دے رہے ہیں، معاذ اللہ. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی تفصیل،
تو شرک کی حقیقت کیسٹ اور کتاب حاصل کر لیجیے. وہ قوم ایسی قوم تھی، بس اس کی مرکزی بات عرض کرتا ہوں، جن پر شیطان اس طرح حملہ آور ہو گیا تھا. اس قوم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم اللہ کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو گئے ہیں، توحید کا وہ ہم نے جام پی لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، باقی سارے مشرک اور کافر ہیں. نعوذ باللہ. مشرک تو کافر ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی مسلمان کو مشرک کہے یعنی کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹتا ہے. تو شیطان نے ان پر یہ حملہ کر دیا، اس قوم پر. وہ سمجھے ہم مسلمان ہیں، باقی لوگ مشرک ہیں. مشرک تو دو خداؤں کا ماننے والا ہوتا ہے. اللہ تعالی جیسی صفات کسی میں مان لے. توحید کا اگر پتہ چلانا ہے تو اعلیٰ حضرت کے در پہ آئیے تو پتہ چلے گا توحید کسے کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا پیارا نقطہ بیان کیا. اعلیٰ حضرت یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کروڑاں کروڑ سمندر ہوں، اس سمندر میں سے ایک قطرہ لیا جائے، اس قطرے کے کروڑ حصے کیے جائیں، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کروڑواں حصہ جو ہے، یہ ذرہ سا جو ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے اور باقی کروڑوں سمندر اللہ کا علم ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کہنے والا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے اور کروڑ سمندر میں اس کے علم کو کوئی محدود کر ہی نہیں سکتا ہے. یعنی یہ کہے کہ یہ کروڑواں حصہ حضور علیہ السلام کا علم ہے اور باقی تمام اللہ کا علم ہے. فرمایا یہ نسبت بھی نہیں ہو سکتی. تو برابری جب نہیں ہوگی صفات میں تو شرک کہاں ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے کوئی سمجھے شرک کسے کہتے ہیں. تو اس قوم کو شیطان نے یہ باور کرا دیا کہ تم ایسے موحد ہو، تم ایسے پکے ہو، اللہ کی محبت، اللہ سے مدد مانگنے میں، قرآن پڑھنے میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کسی پیارے کا حکم مان لو، اللہ والے کا مرتبہ تسلیم کر لو. حکم ماننا مرتبہ تسلیم کرنا ہے. کہا یہ مشرک اور کافر ہیں. تو اس شخص نے جس نے آپ کو شہید کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے صحبت میں تھا، وہ یہ کہنے لگا حضرت علی سے کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس قوم کو سمجھاتا ہوں. حضرت علی نے منع فرمایا تم مت جاؤ ان کے پاس، لیکن وہ نہیں مانا اور وہ شخص چلا گیا. جب وہ گیا تو ان کی باتیں سنی، تلاوت دیکھی، عبادت کی کثرت دیکھی. روایات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. جب اس نے یہ دیکھا تو وہ شخص حضرت علی سے متنفر ہو گیا اور معاذ اللہ اس کے لیے تیار ہو گیا کہ اسی شخص نے حضرت علی کو شہید کر دیا. انسان کو کبھی اپنے نفس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. ہم تو بھائی سب کی سنتے ہیں، کرتے اپنی ہیں. کیا بیچتے ہیں ہم؟ کون سی زندگی ہم نے دین کا علم پڑھتے ہوئے گزار دی ہے؟ کس کامل کی صحبت میں ہم بیٹھے ہیں جو اپنے اوپر اعتبار کرتے ہیں؟ ایمان کے معاملے میں بہت فکر مند ہونا چاہیے. حضرت علی کی صحبت میں رہنے والا ہے اور جب وہ وہاں گیا تو معاذ اللہ اسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں کہ اے کریم پروردگار، آج کی اس مبارک رات کے صدقے سے، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے سے تو تمام کے ایمانوں کی حفاظت فرما دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آخری بات عرض کرتا ہوں جو ہمارا آج کا عنوان ہے کہ نیکیوں کا مقابلہ، نیکیوں کا کمپٹیشن، آخرت کا تاجر. ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دعوت قبول فرما لیجئے. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے چل رہے ہیں، یہ آپ کے غلام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. صحابہ کو طریقہ تو یہی تھا کہ حضور سے پیچھے چلتے تھے، لیکن یہاں ایک معاملہ دوسرا ہے. پیچھے چلتے ہیں، قدم گنتے ہیں، 1 2 3 4.
جب یہ قدم گنتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قدم گن رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ آپ کے آستانہ مبارک سے لے کر میرے گھر تک آپ کے جتنے قدم ہوں گے میں اللہ کی راہ میں اتنے غلام آزاد کر دوں گا۔ عثمان غنی کا خزانہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں لٹا دو مال کو اور حقیقی طور پر اپنے مال کو جمع کر لو، ورنہ انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی، نہ جانے اس کے مال کا کیا بنے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طور پر دعوت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ گھر واپس لوٹے، افسردہ ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے بھائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شان سے دعوت کی کہ ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا، اور ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں، ہم دعوت کیسے کر سکتے ہیں؟ فاطمہ الزہرا نے یہ کہا کہ آپ جائیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیجئے کہ صحابہ سمیت ہمارے گھر پر آ جائیں۔ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کرتے ہیں، گھر میں تو بظاہر اتنا سامان نہیں، کھانے کا نہیں موجود ہے، لیکن فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خاص نگاہیں آپ پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لگتے جگر ہیں، اور فاطمہ الزہرا تو وہ ہیں کہ جو مسلمان خواتین کے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ فاطمہ الزہرا تو وہ ہیں کہ جو ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اس حیثیت کی مالک ہیں کہ مرد اگر غیرت مند ہو، مرد میں اگر جرت ایمانی ہو، مرد اگر حضور کا عاشق ہو تو وہ کہے کہ میری بیٹی، میرے گھر والے اگر ان کے سامنے اگر کسی کا کردار ہوگا تو فاطمہ الزہرا کا کردار ہوگا۔ اور فاطمہ الزہرا کا کردار کیا ہے کہ آپ جو ہے یہ مسکراتی رہی تھی، آخرت کی فکر میں کھوئی رہتی تھی۔ ایک موقع پر آپ نے مسکرایا اور تبسم فرمایا، یعنی مسکرانے اور تبسم سے مراد یہ ہے کہ آپ کا چہرہ خلاف معمول بہت زیادہ حشاش اور بشاش نظر آیا۔ کہا وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ مطمئن ہو گئی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اس طرح لے کر نکلیں گے لوگ کہ کسی غیر محرم کی اس پر نظر نہیں پڑے گی، تو آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا۔ یہ ہیں فاطمہ الزہرا جنہیں فکر لاحق تھی کہ میرے جنازہ جب اٹھے تو کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ اور آج کیا ہے؟ فاطمہ الزہرا کی سیرت اور کردار اور مسلمان کہاں ہیں؟ آج تو مسلمان خواتین کو، بچیوں کو سمجھانا دشوار ہو گیا ہے۔ آج مردوں میں وہ جرت کہاں رہی ہے؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سن کر بھی اگر جرت آج کی رات پیدا نہیں ہوگی، آج کی رات یہ انعام نہیں طلب کریں گے تو کب کریں گے؟ خدا کے واسطے آج کی رات میں مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جہاں کروڑوں درود و سلام ایصال ثواب کر دیں، وہاں شرم و حیا کا تحفہ بھی پیش کر دیجیے گا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے دل ہی دل میں التجا کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس چیز کو پسند کیا ہے، آپ کا غلام حاضر ہے، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ آپ نے شرم و حیا کو پسند کیا ہے، میرے گھر والے شرم و حیا اپنانے والے ہوں گے، میرے گھر والے غیروں کے طریقوں کو ٹھکرا دیں گے۔ یہ پتلون، یہ پینٹ پہننا رسول اللہ کے دشمنوں کو راضی کرنا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے تصور نہیں تھا، میڈیا کا دور آیا، میڈیا کی تباہ کاری آئی، تو آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ آپ اس بات کو یقین کر لیجئے 2-3 سال کے اندر اندر ایسے فتوے بھی آ جائیں گے، کہیں گے بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، اس میں تو پردہ ہے، پتلون بڑی موٹی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ لباس تو وہ ہے جو مردانہ لباس ہے، رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ لیکن دور کیسا آ گیا کہ باپ اپنی بیٹی کو خود اپنے پیسوں سے جہنم کا سامان خرید کر دیتا ہے۔ عید کے دن جو ہے بے حیائی کا طوفان ہوگا۔ آپ کی اولاد آپ کا کیوں نہیں مانتی ہے؟ آپ کیا باپ نہیں ہیں؟
کیا آپ کما کر نہیں دیتے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بروز قیامت آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ اتنی بے مروت والی زندگی کہ رسول اللہ کو منہ نہیں دکھانا، ایسی زندگی بسر کرنی ہے۔ ایک طرف فاطمہ الزہرا کا کردار ہو، ایک طرف حضور کا عاشق ہو، کس چیز کو اپنانا ہے؟ رسول اللہ کو خوش کر دیجئے، اپنے گھر والوں کو منا لیجئے۔ آئیے ان تمام چیزوں کے لیے آخر میں ایک پیارا عمل کریں گے، اس کی برکت بھی ظاہر ہوگی۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی نے کہا آپ جا کر کہہ دیجئے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سمیت جو ہے یہ پہنچ جاتے ہیں حضرت علی کے گھر پر۔ جب صحابہ علیہ رضوان پہنچتے ہیں تو فاطمہ الزہرا سجدے میں پڑ جاتی ہیں، اے مالک میرا اعتماد اور بھروسہ تیری ہی ذات پر ہے، اے مالک تو مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لینا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے سجدہ ریز ہو گئیں۔ سجدے سے جب سر اٹھاتی ہیں، آپ نے ہنڈیا رکھ دی پکانے کے لیے، جب ہنڈیا چولہے پر ہے پھر سجدہ کرتی ہیں۔ ادائیں کتنی پیاری ہیں، سکھا رہی ہیں کہ اے بندے جب تجھے کوئی چیز طلب کرنی ہو تو تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جا، اپنے رب کی ذات پر کامل توکل اور اعتماد کر کے جب تو اپنے رب پر کامل بھروسہ کرے گا تو رب تبارک و تعالی تیری غیب سے مدد فرما دے گا۔ اپنے رب کی ذات پر توکل تو کیجئے، یہاں عزم مصمم لے کر تو اٹھئے کہ اے مالک میرا گھرانہ جنتی گھرانہ ہو۔ دیکھیے پھر غیب سے کیسی مدد ہوتی ہے۔ فاطمہ الزہرا نے پھر سجدہ کر دیا، یہاں پر چولہے پر ہنڈیا ہے، پھر سجدہ ریز ہے۔ اس کے بعد کھانا تقسیم کیا گیا، کھانے میں برکت ہو رہی ہے، کھانا میں برکت ہو رہی ہے، کھانے میں برکت ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ جانتے ہو تم جو یہ کھانا کھا رہے ہو یہ کون سا کھانا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ وہ کھانا ہے جو تمہارے لیے جنت سے اتارا گیا ہے۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے۔ نیکیوں کا کمپٹیشن کرنے والا تو ہر معاملے میں دیکھتا ہے کہ جب انہوں نے دعوت تو سب کی کر دی تھی، ٹھیک ہے میں نے بھی دعوت کر دی، دوسرا مرحلہ بھی تو ہے۔ وہ مرحلہ کیا ہے کہ ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کیا گیا ہے۔ فاطمہ الزہرا پھر سجدے میں پڑ گئی، اے مالک اے مالک تو ہی لاج رکھنے والا ہے، کرم کرنے والے مالک سے کرم کا سوال کس طرح کر رہی ہیں۔ آپ کا گڑ گڑانا تھا، آپ کا گڑ گڑانا اس انداز سے تھا۔ جبریل امین کا نزول ہو گیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ الزہرا کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے اور آپ جتنے قدم چل کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ الزہرا کی دعا کی برکت سے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار آپ کے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ ہے نیکی کا تاجر، نیکی کے معاملے میں فکر مند رہنے والا کہ صحابی رسول نے جب اس شان سے دعوت کی ہے تو میں بھی اپنے بھائی سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ افسردہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں کبھی نیکی کے حرص اور لالچ میں ہم پریشان ہوئے ہیں کہ میں آخرت کا تاجر بن جاؤں؟ آخرت کے تاجروں کی شان تو کیا ہوتی ہے۔ ایک آخرت کے تاجر ہیں شیخ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے آخرت کے وہ ایسے تاجر ہیں کہ انہیں بیداری میں سر کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں اور رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا۔ وہ اچھا ان کی تجارت کیا تھی؟ ان کی تجارت بڑی عجیب قسم کی تجارت ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صبح نکل جاتے اپنے گھر سے، جہاں مزدور جمع ہوتے تھے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ مزدور بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں، کوئی آئے گا ہمیں لے جائے گا، اجرت پر ہم کام کریں گے، ہمیں اجرت ملے گی۔ مزدور جہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اس زمانے بھی مزدور بیٹھتے تھے، وہ کہتے آؤ بھائی آؤ۔ مزدور چلتے ہیں، اب ہمیں مشقت کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے، مکان بنانا پڑے، جو بھی ہے ہم تو مزدوری ٹھہرے، مزدوری کریں گے تو ہمیں اجرت مل جائے گی۔ شیخ کیا کرتے؟ کہتے بیٹھ جاؤ، وضو کروا دیتے، بیٹھ جاؤ وضو کر لو، کہتے اب درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ درود پاک پڑھتے رہو اور خود بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دو، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔
پڑھتے رہتے شام ہو جاتی. اب مزدور جتنی دیر وقت ہوتا ہے وہ وقت پورا ہونے والا ہوتا, وہ وقت پورا ہو گیا. شیخ بڑی محبت سے معلوم ہے پھر کیا کہتے تھے, زیدو تھوڑا اور پڑھ لو, تھوڑا اور پڑھ لو, ما تیسرا, اگر تمہیں آسانی ہو نا, مشکل نہ ہو, تھوڑا اور پڑھ لو, زیدو ما تیسرا, بارک اللہ لکم, اللہ تمہیں برکتیں دے. کتنی محبت سے حضور کی چاہت اور محبت کو منتقل کرتے تھے. کہتے تھے تھوڑا اور پڑھ لو. اجرت بھی دیتے تھے, پیسے بھی دیتے تھے, جو اجرت ملنی ہوتی وہ بھی دیتے. پھر اخلاق اور محبت سے کہتے تھوڑا اور پڑھ لو. پھر برکت کی دعائیں بھی دیتے تھے. تو پھر رسول اللہ کیا نوازتے تھے, بیداری میں انہیں اپنا دیدار کروا دیتے. تو آخرت کی تجارت کرنے والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. آخرت کی تجارت کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو نیکیوں کے معاملے میں بے قرار رہتے ہیں. اور میرے پیارے بھائیوں, ایک موقع ایسا آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کی تجارت کے بارے میں کس طرح اپنے صحابہ کو ابھارا. جب مسلمانوں کو مال کی ضرورت پڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بیان کیے. صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے, اظہار کرتے ہم یا رسول اللہ اتنا لٹا دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر فضائل سناتے تھے. پھر صحابہ کھڑے ہو جاتے, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فضائل سناتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضائل سنا کر اپنے صحابہ کو ابھارتے تھے. تو معلوم یہ چلا کہ جس کے دل میں نور داخل ہو جائے گا وہ فضائل سن کر اس بات کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میں نیکی کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤں. تو میرے پیارے بھائیوں, اب بس صرف آخر میں یہ سن لیجئے کہ یہ تو ہم نے سنا آخرت کا تاجر, آخرت کی تجارت کرنے والا. اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم آخرت کی تجارت تو کیا صبح سے شام اسی میں لگے ہوئے رہتے ہیں کہ بس میری دنیا سنور جائے, ایک دنیا کا نقصان ہو جائے تو افسردہ ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو وہی خیالات گھوم رہے ہوتے ہیں. دنیا کا نقصان ہمیں بے قرار کر دیتا ہے. آخرت کے تاجر ہم کب بنیں گے؟ آج حالات کیا ہو گئے میرے پیارے بھائیوں, جب گناہ کرتے رہے تو دل سیاہ ہو گئے. مسلمانوں کے حالات کیا ہو گئے؟ چند روز قبل اخبار میں ایک آرٹیکل آیا, اسی ملک پاکستان کی خبر آپ کو سناتا ہوں. اسلام آباد میں ایک انگلش اسکول میں, انگلش میڈیم اسکول تھی, وہاں رمضان کے دنوں میں اتوار کے روز معاذ اللہ ایک تقریب منعقد ہوئی, ایک فنکشن ہوا, اور انڈین گانے پر نعوذ باللہ لڑکیوں نے ناچ کیا رمضان کے مہینے میں. یہ مسلمانوں کے حالات ہیں, مسلمان کہلانے والے. بعض علاقوں میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے, ہمارے گھروں میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. شیخ تشریف لائے تھے, آپ کو یاد ہے شیخ نے کیا کہا تھا؟ شیخ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے شیخ محمد نبھان حلب میں ان کا مزار ہے. الحمدللہ وہاں حاضری دی ان کے مزار پہ. اتنی روحانیت ہے. وہ شیخ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میری نگاہوں سے جمال رسول اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں رہتا, میں ہر وقت رسول اللہ کا دیدار کرتا رہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں ایک بار میں نے خواب میں دیکھا حضرت خالد بن ولید کو. تو میں نے پوچھا خالد بن ولید سے کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور مسلمان پسپا ہو رہے ہیں, ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ تو کہا خالد بن ولید نے یہ جواب دیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جب بے حیائی عام ہو گئی ہے تو مسلمان پسپا ہو رہے ہیں. اگر مسلمان خواتین آج بھی پردہ دار ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی پھر سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا. تو بے حیائی کا آلہ ہم نے اپنے گھر پہ لا کے رکھ دیا. شیخ نے جو کہا تھا بات یہ اصل کر رہا تھا. شیخ نے کیا کہا تھا؟ ٹیلی ویژن نافذۃ جہنم. شیخ کے یہ الفاظ تھے. شیخ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ٹیلی ویژن کا آلہ ہے یہ جہنم کی ہوا لوگوں کو دیتا ہے, اور یہ جہنم کی کھڑکی ہے جو اپنے گھر میں ٹیلی ویژن رکھتا ہے. شیخ کے الفاظ سناتا ہوں, میں تو بہت گناہگار آدمی ہوں.
ان کے الفاظ سنا رہا ہوں. کہا جو اپنے گھر میں شیخ محمود الناصر الحود خطیب اعظم عرب، انہوں نے کہا جو اپنے گھر میں یہ ٹیلی ویژن رکھتا ہے وہ جہنم کی کھڑکی اپنے گھر میں کھول رہا ہے. پہلی بار سن کر تو آپ یقین کیجئے میں بھی حیران ہی ہو گیا. پہلی بار تو میں بھی آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہی رہ گیا شیخ کیا کہہ رہے ہیں. عرب کے ماحول سے تھوڑا بہت میں واقف ہوں. وہاں تو یہ بات ناممکن ہے کہ ٹیلی ویژن اور عرب کے کسی گھر میں نہ ہو. میں نے کہا شیخ صاحب ہیں ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے ہم بھی گناہ گار ہیں. دل میں آیا شیخ اکیلے ملیں گے تو پوچھیں گے شیخ صاحب آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے یا نہیں، اتنی بڑی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب. شیخ سے جب یہ بات کہی تو شیخ نے پھر ایک بات کہی. وہ بات تو ایسی بات ہے، انہوں نے آیات پڑھی قرآن کا اور ایک اصول بیان کیا. کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم اچھی چیز کو پھیلا دیں گے. تو کہا ٹھیک ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ٹیلی ویژن میں کتنی اچھی چیزیں آتی ہیں اور کتنی بری چیزیں آتی ہیں. تو شیخ نے کہا اصول یہ ہے کہ جب برائی کا پہلو غالب آ جاتا ہو، اچھائی بھی ہو، تو اس چیز کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے. پھر ایک نوجوان وہ بیان سن رہا تھا یہاں پر، وہ اپنے گھر پہ گیا اور اس نے جا کر دھاڑ سے اپنا ٹی وی توڑا. یہ چند ماہ پہلے کی بات سنا رہا ہوں. تو ہم نے اپنے گھر میں یہ آلہ رکھ دیا، بے حیائی عام ہو گئی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، امت کے چاہنے والے ہیں، امت سے محبت کرنے والے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. اب میں وہ بات سنانے چلا ہوں کہ جن کی بنا پر ہمارے سینے روشن ہو جائیں گے، جن کی کثرت کی بنا پر ہمارے گھر کا ماحول جنتی ماحول بن جائے گا، جن سے حدیث پاک کے مطابق سینے روشن ہو جاتے ہیں، جن سے معاملات سنور جاتے ہیں، جن سے دل نرم ہو جاتے ہیں، جن سے گھر والے بات مان لیتے ہیں، جن سے نور پھیل جاتا ہے، جن سے پل صراط پر نور ہو جاتا ہے، جن سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جاتے ہیں. آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ جب چاروں طرف بے حیائی پھیل گئی ہے، ہر طرف برائی پھیل گئی ہے، تو ایک ایسا وظیفہ اختیار کرنا ہوگا، ایک ایسے عمل کو اختیار کرنا ہوگا، اتنی مضبوطی سے اسے تھامنا ہوگا کہ جس کی بنا پر رحمت کی وہ بارش ہو، رحمت کی وہ بارش ہو. ہمارے سینے دھل جائیں گے، برائیوں سے ہمیں نفرت ہو جائے گی، نیکیوں سے ہمیں پیار ہو جائے گا. ہے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس چیز کو اپنانے والا، اس پیارے تحفے کو لینے والا، اس پیارے تحفے کو اختیار کرنے والا، تو وہ کون سا ایسا پیارا تحفہ ہے، وہ کون سا ایسا پیارا انعام ہے. تو صحابی رسول بیان کرتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے ایسے خوشی کے آثار تھے، میں نے ایسے خوشی کے آثار کبھی نہیں دیکھے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا ہے، آپ کے چہرے پر اتنے خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ اے محبوب کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہوتے کہ اگر تمہارا امتی ایک بار درود پاک پڑھے گا تو میرے فرشتے اس پر 10 بار رحمتیں نازل کر رہے ہو، اور جس پر فرشتے 10 بار رحمتیں نازل کر رہے ہوں گے، وہ رحمت کے دریا میں جب غوطہ زن ہو رہا ہوگا تو اس کا سینہ روشن ہو رہا ہوگا، اس پر نور کی بارشیں ہو رہی ہوں گی. اور حدیث پاک میں آیا، دوسری روایت میں آتا ہے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے خوش ہیں، آپ اتنے خوش ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتایا گیا ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا. ابو الحسن بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ زمانے کے زبردست ولی اللہ ہیں. آپ کے معمولات میں آتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے تھے اور آپ کے شب و روز عبادت میں گزرتے. آپ نے خواب میں ایک مقبول بندے کی زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، مجھ پر رحم کر دیا.
کہا مجھے بھی کوئی ایسا عمل تو بتا دیجئے کہ جس کی بنا پر میں بھی جنت میں پہنچ جاؤں. آپ فرماتے ہیں تم ایسا کرو، روزانہ 1000 نفل پڑھ لو، 1000 سورہ اخلاص پڑھ لو. کہا حضور اس کی مجھے طاقت نہیں ہے کہ میں روزانہ 1000 نفل بلا ناغہ پڑھتا رہوں. تو آپ فرماتے ہیں اچھا پھر تم ایسے کرو کہ روز آنا جو ہے تم روز آنا 1000 مرتبہ رسول اللہ پر درود پاک پڑھ لیا کرو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل درود پاک ہے. آپ چاہیں تو آج ہی دیکھ لیجئے گا، اگر یہ آپ پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 منٹ صرف پڑھیے تو 300 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 250 300. چلیں 200 مرتبہ پڑھ. حالانکہ کسی سے میں نے کئی لوگوں سے پڑھوایا، 3-4 لوگوں سے، تو اگر یہ پڑھتے ہیں تو 300 350 تعداد ہو جاتی ہے. لیکن چلیں 200، 5 منٹ میں 200. ہر نماز کے بعد یا پہلے 5 منٹ درود پاک پڑھ لیں تو 1000 درود پاک ہو جائیں گے. 1000 جو درود پاک پڑھنے والا ہوگا، ایک درود پڑھتا ہے تو فرشتے 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اب یہ رحمت اور نور 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 کے دریا میں جب غوطہ زن ہو جائے گا تو اس کا گھرانہ جنتی گھرانہ بن جائے گا. کوئی مشکل نہیں ہے، 5 منٹ کی بات ہے. یہ 5 منٹ آپ دیں گے تو انشاءاللہ دیکھیے پھر کیسا کرم ہوتا ہے.